معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ ایسی نادر و نایاب شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد ہے کہ جس کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جانے والا یہ کتنا عظیم تھا کہ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک قلمکار اور شعراء موجود ہیں، سب اسی کی مدح سرائی، سب اسی کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے۔ یہ جانے والا اتنا عظیم تھا کہ اس دوران نہ جانے کتنی موتیں ہوئی، نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے، نہ ان کی یاد میں لوگوں کے آنسو گر رہے ہیں، نہ ان کے تذکرے کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، مگر ایک ذات خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی آج ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ کیا گئے کہ جانے گلستان چلی گئی۔ یقیناً ہستی وہ ہستی ہے جن کے دل میں عشق رسول موجزن تھا، جن کی زبان سے جاری ہر فتویٰ روشنی کا مینار اور ہر نگاہ اہل ایمان کے لیے باعث اطمینان ہے۔ اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جب علم تقویٰ کے لباس میں ملبوس ہو جائے اور شریعت کی روشنی طریقت کے آئینے میں جلوگر ہو جائے تو ایسی جامعیت پیدا ہوتی ہے جو وارثان نبوت کا خاصہ ہے۔ اسی جامعیت کا ایک درخشاں مینار خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ساتھ طیبہ۔ یقیناً حضرت والا کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تصوف بغیر علم کے بے بنیاد اور علم بغیر تصوف کے بے فیض ہے۔ آپ کی ذات میں شریعت کا نور بھی تھا، طریقت کی لذت بھی تھی، مدرسے میں درس کی گونج بھی تھی اور خلوت میں ذکر کی چاشنی بھی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں علم دلیل بن کر دل کو منور کرتا ہے اور تصوف حال بن کر روح کو مطمئن کرتا ہے۔ حضرات، یہ کون خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے؟ یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے کہ جنہوں نے درویشانہ زندگی بتا کر لوگوں کو صبر و استقلال کا پیغام دیا ہے۔ کون خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند؟ یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان ہیں، جن کے اندر تسلط فی الدین کی صفت پائی جاتی ہے، جو استقامت علی الدین کی کیفیت پر حامل ہے۔ یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے کہ جب علماء آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ کی حسن گفتار پر فریفتہ ہو کر یوں عرض کرتے، ہم ہوئے، تم ہوئے، یہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ یہ کون خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے؟ یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کہ جنہوں نے رضوی دارالفتہ بریلی شریف میں تقریباً 23 سال تک فتویٰ نویسی کی ذمہ داری احسن طریقے پر نبھائی، اور بڑی قسمت کی بات تو یہ کہ فتویٰ لکھنے والی ذات یہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی ہوتی تھی، اور اس پر تصدیق کرنے والی ذات فرزند اعلیٰ حضرت حضور مفتی
اعظم ہند کی ذات ہوا کرتی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اندرا گاندھی کے دور اقتدار میں جب نسبندی کا مسئلہ چلا، قانوناً نسبندی کرانا ضروری قرار دیا گیا تھا، تو اس وقت پریشان مسلمان پریشان حال تھے، کل کو اضطراب میں تھے کہ اس بابت شرع شریف کا کیا حکم ہے۔ نیا بنا وہابیہ کی طرف سے جواز کا حکم آ چکا تھا، مگر فرزند اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند الرحمن نے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ نسبندی بچن جو حرام اشد حرام ہے، اور اس تاریخ ساز فتوے پر رضوی دارالفتہ کے علماء اور مفتیان کرام کی تائید و توثیق بھی شامل تھی۔ ان خوش نصیب علماء و فقہا میں ایک نام خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کا بھی آقا۔ حضرات محترم، یہ کون خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے؟ یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے جنہوں نے جسے حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے روحانی خزانے کا امین بنایا ہے۔ آج کے پیروں کا حال تو یہ، بعض پیر ایسے بھی ہیں کسی کو خلافت سے نوازتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر مرشد برق ہونے کی جو 4 شرطیں متعین ہیں وہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ مگر فخر کریں کہ الحمدللہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمن کی ذات میں وہ 4 شرطیں پائی جاتی تھی، مگر پھر بھی آپ نے پیری مریدی کا سلسلہ، پیری مریدی کا سہارا لیے بغیر اپنے علاقے میں دین و سنیت کو باب عروج تک پہنچایا ہے۔ یقیناً یہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ خلیفہ ہوتا کون ہے؟ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو اپنے مرشد برحق کی امانتوں کا امین و محافظ ہو، جو ان کے بتائے ہوئے خطوط و حدود کی رعایت کرتا ہو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات و ارشادات پر عمل پیرا ہو۔ جب ہم ان کے مرشد کو دیکھتے ہیں، وہ حضور مفتی اعظم ہند جو تقویٰ شیاری میں بے مثال نظر آتے ہیں، اور جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں یہ بھی تقویٰ شیاری میں بے مثال نظر آتے ہیں۔ یقیناً یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے جس طریقے سے ان کا پیر و مرشد بیدار تھا، اسی طریقے سے آپ بھی بیدار تھے۔ ہاں، مگر چلتے چلتے اپنے عاشقوں کو، اپنے محبین کو، اپنے متوسلین کو یہ داغ کی تعلیم دی۔ وہ داغ کیا؟ آپ کہتے ہیں وہ کون سا داغ؟ وہ یہ داغ عشق نبی، لے چلو قبر میں داغ عشق نبی، لے چلو قبر میں ہے چراغ لہد روشنی کے لیے۔ یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے کہ جو اپنے مرشد برحق کے نقش قدم پر 100% چلتے نظر آتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ جنہوں نے مرشد برحق حضور مفتی اعظم ہند کو نہ دیکھا، وہ آپ جیسے خلف و نائب کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا؟ رات محترم، یہ وہی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کریں، آج ہم ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم اپنی قسمت پر ناز کریں۔ لوگ تو جعلی مزار پر حاضری دے کر بڑے فخریہ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن فتاوی عزیزیہ میں ہے لعن اللہ من زار بلا مزار، کہ بلا مزار کی زیارت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ مگر ہم اپنی قسمت پر ناز کریں، یہ ایسی بارگاہ ہے جو علماء و عوام کے درمیان بالکل فرقی ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہم اپنے نصیب فخر کریں۔ یہاں پر سب کے آنے کی بس کی بات نہیں، بلکہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور چلتے چلتے حضرت والا سے ہم اپنی عقیدت کا یوں اظہار کرنا چاہیں گے، پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔